الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله والصلاة على أهلها. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا طبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. صلوات پیچھیے خاندان فاطمہ. شب شہادت امام ششم امام جعفر صادق علیہ آلاف معصومین کی بارگاہ میں اور اب مومنین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں اور کوشش کروں گا کہ آج حضرت کی شب شہادت اس مقام پر اور کل روز شہادت بارگاہ حضرت شاہ یوسف گردیز میں ان دو مجالس میں امام کی سیرت کے چند پہلو عرض کرنے میں کامیاب ہو سکوں. امام کی ولادت باسعادت 83 ہجری 17 ربیع الاول اور آپ کی شہادت 148 ہجری 25 شوال کو ہوئی. ہمارے یہاں پاکستان میں 15 شوال کا دن بھی حضرت کی شہادت کے طور پہ منایا جاتا ہے، لیکن کسی تاریخ میں 15 شوال کا ذکر نہیں ہے. جتنی بھی تواریخ ہیں سبھی میں 25 شوال کو بیان کیا گیا. اس اعتبار سے امام کی حیات طیبہ 65 سال 7 مہینے اور 5 دنوں پر مشتمل ہے، جن میں سے 31 سال 8 مہینے 20 دن اپنے دادا امام سجاد اور اپنے بابا امام محمد باقر کی زندگیوں میں
نائب امام کی حیثیت سے گزارے، اور 33 سال 10 مہینے 18 دن یہ آپ کا عہد امامت، اور باقی ائمہ کی نسبت سن و سال میں امام زمانہ کے بعد سب سے کبیر السن، اس لیے آپ کو شیخ الائمہ کا، شیخ معنی بزرگ، شیخ الائمہ کا نام دیا گیا۔ مولا متقیان کی حیات طیبہ 63 سالوں پر مشتمل ہے، اور آپ کے فرزند امام حسن مجتبیٰ کی شہادت 47 برس کی عمر میں ہوئی، سید الشہداء کی شہادت کے وقت عمر 57 سال تھی۔ اسی طرح سے امام سجاد، اسی طرح سے امام محمد باقر، ان کی عمر بھی شہادت کے وقت 57 سال تھی۔ امام موسیٰ کاظم کی عمر مبارک شہادت کے وقت 55 سال تھی، اور آپ کے فرزند امام علی ابن موسیٰ رضا، آپ کی عمر بھی شہادت کے وقت 55 سال تھی۔ اس کے بعد پھر امام محمد تقی علیہ السلام، آپ کی عمر شہادت کے وقت 25 سال تھی، اور امام علی نقی علیہ السلام 40 برس کی عمر میں شہید ہوئے، اور پھر امام حسن عسکری علیہ السلام 28 برس کی عمر میں شہید ہوئے۔ اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ تمام ائمہ میں سب سے زیادہ سن ظاہری اعتبار سے امام ششم کا 65 سال 7 مہینے اور 5 دن۔ اس میں جو عرصہ آپ نے نائب امام کی حیثیت سے گزارا، اور پھر جو امامت کا فریضہ سر انجام دیا، آپ کے دور کو سمجھنے کے لیے ناگزیر ہے کہ ہم اس فکر اور اس تسلسل کو سمجھیں۔ اگر کوئی باقی 250 سالوں میں سے 218 سال نکال دے اور صرف امام صادق کی زندگی کا مطالعہ کرے، نہ اس کو آغاز سمجھ میں آئے گا، نہ اس کو انجام سمجھ میں آئے گا، نہ ان واقعات کا وہ تجزیہ کر سکتا ہے، تحلیل کر سکتا ہے، چونکہ کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے۔ بظاہر یہ 12 ہیں لیکن حقیقت میں ایک ہیں۔ مولا متقیان نے جہاں 33 برس کی عمر میں اپنی امامت کا آغاز کیا، اور 30 سال جن میں سے 25 سال آپ نے حزب اختلاف میں گزارے، اور 5 سال پونے 5 سال 4 مہینے 4 سال 9 مہینے آپ کا عہد خلافت ہے۔ یہ 30 سال امیر المومنین کے، ایک جملہ اس ضمن میں عرض کر کے آگے بڑھوں، یہ جارج جرداق عیسائی محقق جنہوں نے 5 جلدوں پر مشتمل ضخیم کتاب لکھی ہے امیر المومنین کے 5 سالہ عہد حکومت کو بیان کرنے کے لیے، عہد خلافت کو بیان کرنے کے لیے، اور کہا کہ تاریخ انسانی کا سب سے بے نظیر اور بے مثال عہد حکومت امیر المومن علی ابن ابی طالب کا ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام نے جو 10 سال حکومت کی ہے، وہ اسلامی ریاست تشکیل کے مرحلے میں تھی، ایک شہر تک محدود تھی، مدینے تک، اطراف میں جزوی طور پر پیغام پھیل رہا تھا دین کا، لیکن مولا متقیان کی حکومت 3 بر اعظموں پر مشتمل تھی۔ اس سب کا نظام انصرام صرف مدینے کی بات نہیں، ان پونے 5 سالوں میں سوائے ابتدائی چند مہینوں کو چھوڑ کر یہ جارج جرداق نے تاریخی حوالوں اور مستندات سے بیان کیا کہ تقریباً 4.5 سالوں میں 3 بر اعظموں کے کسی دیہات کے ایک فرد کو بھی کبھی اپنی زندگی میں ان دنوں میں ایام خلافت امیر المومنین میں بھوکا نہیں سونا پڑا۔ یہ امتیاز ہے۔ یہاں تک کہ 3 جنگیں لڑی ہیں امیر المومنین نے، اور جنگ کی حالت میں سب سے زیادہ جو چیز متاثر ہوتی ہے وہ معیشت ہے، اقتصاد ہے، اکانومی، لیکن امیر المومنین کی شہادت کے آخری ایام سے متعلق
جورج جرداق نے لکھا کہ لوگ تلاش کرتے تھے کہ خمس اور زکوٰۃ کا کوئی مستحق مل جائے، دینے والے ملتے تھے، لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ یہ بے نظیر حکومت ہے۔ لیکن جو جملہ، بہت وزنی جملہ جناب جورج جرداق نے جہاں سے بات شروع کی، کہا کہ قرآن سنت۔ اس سے پہلے یہ بات کی کہ بعض مسلمان یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے کسی کو اپنا وصی نہیں بنایا، اپنا جانشین نہیں بنایا، امت کو اس کے حال پر چھوڑ کر چلے گئے۔ اب دیکھیں، یہ ایک جج ہیں، غیر مسلم عیسائی، اور وہ یہ قضاوت کر رہے ہیں، تجزیہ پیش کر رہے ہیں۔ کہا کہ ہم مان لیتے ہیں، جیسے بعض مسلمان اکابرین کہتے ہیں کہ پیغمبر نے کسی کو اپنا جانشین معین نہیں کیا اور امت کو اس کے حال پر چھوڑ کر چلے گئے۔ سوال، امت کا فریضہ کیا ہے؟ کسے انتخاب کرے؟ کہا یہاں قرآن، سنت، سیرت عقلاء عالم، فطرت اور عقل، ان پانچ کا اجماع ہے اس بات پر۔ قرآن بھی وہی بات کہتا ہے، سنت بھی، عقل بھی، سیرت عقلاء عالم اور فطرت، ہر پانچ کے نزدیک رہبریت کے لیے، قیادت کے لیے، سیادت کے لیے، امامت اور خلافت کے لیے استعداد، لیاقت، قابلیت اور صلاحیت شرط ہے۔ فرض کریں کہ قرآن میں ایک دفعہ بھی قیادت کے مسئلے کو بیان نہیں کیا، پیغمبر نے 23 سالوں میں ایک دفعہ بھی علی کا ذکر نہیں کیا، نہ کسی اور کا نام لیا، تو عقل کیا کہتی، فطرت کیا کہتی ہے، سیرت عقلاء عالم کیا ہے؟ اس سے پہلے تاریخ بشر میں کیا ہوا؟ خود قرآن اور خود سنت سب کے نزدیک دلیل استعداد ہے، صلاحیت ہے، اور کہا پیغمبر کے 1.5 لاکھ اصحاب میں سے اگر سب کی صلاحیتوں کو جمع کیا جائے تب بھی علی کی صلاحیت کے ساتھ کوئی تقابل نہیں۔ اس بنیاد پر جورج جرداق کہتے ہیں کہ خود یہ دلیل، وہ چونکہ عیسائی مورخ ہیں، تجزیہ نگار ہیں، علم الاجتماع اور سوشیالوجی کے ماہر، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک کہ غدیر سے متعلق علماء اہل تشیع نے، مسلمانوں نے کتب لکھی، لیکن میرے نزدیک غدیر سے بڑی دلیل خود استعداد ہے، خود صلاحیت ہے۔ ہر میدان میں علی سب سے زیادہ با استعداد ہے۔ کوئی صحابی علم میں، شجاعت میں، سخاوت میں اور باقی میادین زندگی میں علی کے ہم پلہ نہیں، علی کے برابر نہیں۔ لیکن امیر المومنین کو جس طرح سے آپ کے حق کو پائمال کی، میں اس تسلسل کو بیان کرنے کے لیے جملہ عرض کیا، اور پھر یہ 30 سال امیر المومنین نے جس طرح سے گزارے کہ پھر وقت شہادت جس بام عروج پر پہنچایا، انسان کو، انسانیت کو، انسانی اخلاقی قدروں کو، ویلیوز کو دنیا سے جاتے ہوئے قدم قدم پر جو نمونے پیش کیے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اپنے قاتل کو شربت کا جام پیش کیا جائے، اپنے قاتل کی رسیوں کو کھلوایا جائے، ضربت لگنے کے بعد سر شگافتہ ہے جو کوئی نہیں کر سکتا ماں سوائے علی ابن ابی طالب۔ جس بام عروج پر عظمت انسانی کو پہنچایا، اب اس علی کا جانشین کون بن سکتا تھا؟ اسی علی کا نقش ثانی، علی جیسا جس سے علی کے کردار کی خوشبو آتی تھی، امام حسن مجتبی، اور 9 سال عہد امامت امام حسن مجتبی نے قافلہ بشریت کو اس بام عروج پر پہنچایا۔ 7 مہینے 25 دن حکومت کی، پھر صابات کے مقام پر جو صلح نامہ
حاکم شام کے ساتھ طے ہوا ہے. سید شرف الدین عاملی صاحب المراجعات، جن کا تعلق لبنان سے تھا، انہوں نے یہ جملہ تحریر کیا شیخ رازی آل یاسین کی کتاب صلح الحسن کے دیباچے میں. کہا کہ اگر کوئی محقق کا ابھی انسان وازن نہیں کر سکتا، لیکن آنے والے وقتوں میں بشر سمجھے گا کہ امام حسن مجتبیٰ نے کیا کیا. اگر کوئی محقق عدل بین اور باریک بین نگاہوں سے وزن کرے گا عاشورہ کا اور روز صابات کا، حسین کے اقدام کا اور حسن کے اقدام کا، تو اہل عدل اہل معرفت کے نزدیک یہ دونوں عمل برابری کی منزل پر. کیا کیا امام حسن مجتبیٰ نے؟ حیران کر دیا بشر کو، مشکل ترین کام انجام دیا. آج اگر ہم بنو امیہ کے کردار سے آگاہ ہیں، آشکار ہیں، لیکن اس وقت بہت عجیب کیفیت تھی، بہت عجیب کیفیت تھی. وقت نہیں کہ میں اس طرف میں بارگاہ امام ششم تک پہنچنا چاہ رہا ہوں، جہاں امام حسن مجتبیٰ نے آ کر کام کو روکا، پہنچایا. یعنی باطل اور طاغوت کے مکروہ چہرے سے جو اس نے دین کا نقاب، دین کا حجاب، دین کا ماسک لگا رکھا تھا، امام حسن مجتبیٰ نے اپنے حکیمانہ طرز عمل سے وہ ماسک اتار دیا، اور جو خود دیکھ رہے تھے باقی مسلمانوں کو دکھایا. وقت نہیں کہ میں اب صلح امام حسن مجتبیٰ کے غوامض اور تفصیلات اور جزیات اور اس کے اثرات اور نتائج کی طرف اشارہ کروں. اگر امام حسن مجتبیٰ اپنے حصے کا کام نہ کرتے، ممکن نہیں تھا کہ امام حسین اپنے حصے کا کام کر سکتے. امام حسن مجتبیٰ نے باطل کے چہرے سے نقاب کو الٹا تاکہ حسین ابن علی اب ضرب لگا سکے. اور پھر 11 سال لگے یزیدیت کو گھیر کر کربلا تک پہنچانے میں. یہ حسین ابن علی کا حکیمانہ طرز عمل ہے کہ پوری یزیدیت کو کربلا میں گھیرا. یہ تصور کہ یزید اور یزیدیوں نے حسین کو گھیرا یہ سطحی ہے، بادی نظر میں ایسے لگتا ہے، لیکن نہ. جنگ صفین سے جب مولا متقین پلٹ رہے تھے اور کربلا کے مقام پر رکے، گھوڑے سے اترے اور جگہ جگہ پر سجدہ کر رہے ہیں، زار زار گریہ کر رہے ہیں. ایسی کیفیت کے مالک اشتر نخعی آگے بڑھے، پوچھا امیر المومنین آج تک اس سے پہلے آپ کی کیفیت نہیں دیکھی، کیا وجہ ہے؟ فرمایا ہا ہونا مسار العشاق، یہ عاشقوں کے اترنے کی جگہ ہے. یہاں میرا بیٹا حسین شہید ہوگا، یہاں میرا بیٹا عباس شہید ہوگا. کربلا کی سرزمین کو روز ازل سے حسین اور حسینیوں کے لیے منتخب کیا گیا، ارتجالاً نہیں ہوا، اتفاقی حادثہ نہیں. اور جو یزیدیت بچی ہے اسے نابود کرنے کے لیے حسین ابن علی علیہ آلاف و تحید و ثنا نے 2 شخصیات کا انتخاب کیا. ایک خواہر گرامی زینب بنت علی، علی کی زبان، علی کا لہجہ، اور دوسرے اپنے فرزند امام زین العابدین کو. ناممکن کو ممکن بنایا ان 2 ہستیوں نے. یہاں تک کہ عام انسان یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد شاید اپنے حواس باختہ ہو جائے، اس کے حواس کام کرنا چھوڑ دے، لیکن تاریخ انسانی کے وہ تمام مصائب کہ تمام انسان مل کر ان کا 10واں حصہ بھی برداشت نہ کر سکیں، ان 2 ہستیوں نے تمام مصائب کو اپنے سامنے دیکھا، برداشت کیا. ام المصائب ثانی زہرا کہ پہاڑ آپ کے صبر کی صلابت و سختی کے سامنے سجدریز ہو جائے. حوادث کے سمندر سے گزر کر ایک کام ثانی زہرا نے کیا، یہ پہلا کام تھا. یہاں امام سجاد نے سکوت اختیار کیا. کہاں؟ یزید کے دربار میں. جب یزید کے دربار میں پہنچے، یہاں ثانی زہرا نے خطبہ دیا اور امام سجاد نے کوئی کلام نہیں کیا، گفتگو نہیں کی. پہلا کام، مشکل کام، یہ ثانی زہرا نے انجام دیا. اور 3 دن گزرنے کے بعد
جمعے کے دن اب دوسرا محاذ یہ امام سجاد کا تھا. اور آپ دیکھیں کہاں سے بات کو شروع کیا ہے تاکہ خود یزید مجبور ہو جائے. کلام نہیں کیا. پہلی صف میں آپ کو جمعہ کے دن بٹھایا گیا اس حالت میں کہ پاؤں میں خاردار توق اور بیڑیاں اور رسیاں زنجیروں میں جکڑے ہوئے پہلی صف میں بٹھایا گیا. لیکن وہ یزید تقریر کر رہا ہے اپنے آباء و اجداد کی. یہ مسجد جامع اموی کی بات کرو. دربار کا جو واقعہ رونما ہو چکا, ثانی زہرا کا وہ خطبہ بیان ہو چکا, وہ ابتدائی مرحلہ تھا. یہ دوسرا مرحلہ ہے. اب امام سجاد نے اس تمہید پر اپنے قیام کو استوار کیا. یزید تقریر کر رہا ہے, خطاب کر رہا ہے, اور اس کے خطاب کے دوران پہلی صف میں بیٹھے امام سجاد کبھی یزید کی طرف سر اٹھا کر دیکھتے ہیں, پھر برابر آپ تسبیح کے دانے گھما رہے, برابر دانے کے اوپر ایسے دانا گر رہا ہے, اور یزید کی زیادہ توجہ امام کی طرف ہے. باقی مجمع کو دیکھتا ہے لیکن پھر بار بار پلٹ کر امام سجاد کی طرف کہ میری گفتگو, میرے جملوں کا کیا اثر ظاہر ہو رہا ہے, کیا ریئیکشن. یہاں تک کہ جب وہ بار بار محسوس کرتا کہ امام تسبیح پڑھ رہے ہیں, یہ بھولنا شروع ہوا. یزید بہت چرب زبان تھا, فی البدی اشعار کہتا تھا, شاطر و عیار. یزید بار بار جب دیکھے امام سجاد تسبیح پڑھ رہے ہیں, یہ بھولنا شروع ہوا. اس کا تسلسل متاثر ہونا شروع ہوا, اس کی زبان میں لکنت آنا شروع. بالآخر گھبرا کر کہنے لگا, علی کیوں میرے کلام کو سن نہیں رہے, میرے خطاب کو نہیں سن رہے؟ کہ میں سن رہا ہوں تمہاری بات. کہ نہیں, میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں. فرمایا نہیں. یہ دیکھیں یہ انداز ہے امام سجاد نے کس نقطے سے اپنے جہاد کا آغاز کیا. یہ پہلو سمجھنا ناگزیر ہے تاکہ سمجھا جائے کہ امام صادق نے کیا کیا. آپ کے 33 سال 10 مہینے 18 دن کی امامت کے لیے تمہیدی مرحلہ ہے. اب کیا کر رہے ہیں امام سجاد؟ تسبیح کے دانے گوا رہے. یزید نے گھبرا کر کہا آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا نہیں, میں تسبیح نہیں پڑھ رہا. کہا میں نے خود دیکھا. کہ میں صرف دانے گھما رہا ہوں. اب یزید نے کہا اگر تسبیح نہیں پڑھ رہے تو دانے کیوں گھما رہے ہیں؟ یہ تو عبث کام ہے. خیر ضروری کام ہے کہ انسان ایک لا یعنی کام کرتا رہے. یا تو تسبیح پڑھے پھر دانے گرانا, اس کا مقصد سمجھ میں آتا ہے. اور اگر آپ دانے گھما رہے ہو ساتھ تسبیح نہیں پڑھ رہے, یہ حدر بھی فائدہ کام ہے. فرمایا نہیں اے یزید, شاید تمہیں معلوم نہیں کہ اس تسبیح کو, دیکھیں اب یزید کیا کر چکا ہے, اپنے باپ داداؤں کی تعریف کر رہا ہے, مولا متقیان امام حسن امام حسین کی توہین کر رہے, تکذیب کر رہے, خود کو فاتح قرار دے رہے. اور سید سجاد نے کس نقطے سے اپنے قیام کا آغاز کیا؟ کہ یزید شاید تمہیں معلوم نہیں ہے, یہ تسبیح عام مٹی سے نہیں بنائی گئی. اس تسبیح کو میرے بابا حسین ابن علی کی قبر کی مٹی سے تیار کیا گیا. اور اس تسبیح میں خدا نے یہ خصوصیت رکھی ان دانوں میں کہ اگر انہیں گھمایا جائے اور زبان سے ذکر نہ کیا جائے تب بھی یہ دانے خود خدا کی تسبیح کرتے ہیں. یہ چھوٹی بات ہے, یہ اتنی بڑی بات ہے. جس حسین کی وہ مسلسل تکذیب کر رہا ہے, جن کو قتل کرنے کی فتح منا رہا ہے, جشن منا رہا ہے, اسی حسین کی عظمت کو کس حسین انداز سے آشکار کیا, جس کے بعد اب یزید کے لیے مزید اپنی گفتگو کو جاری رکھنا ممکن نہیں رہا. اور کچھ دیر چند جملے گئے, پھر غصے سے گھبرا کر نیچے آیا اور اپنے زر خرید حکومتی ملا سے کہا اٹھو خطبہ دو, تقریر کرو, ایسی تقریر کہ میرے باپ داداؤں کی تعریفوں کے پل باندھو, اور علی کے بیٹوں کی توہین کرو, ان پر لعن طعن کرو, باقیوں سے توہین کرواؤ. یہاں تک کہ وہ آیا اور آ کر اس نے گفتگو شروع کی, اور جتنی تکذیب کر سکتا تھا, جھٹلا سکتا تھا, توہین کر سکتا تھا کی. اور جیسے چپ ہوا امام سجاد نے اب اس خطیب کی طرف دیکھا, ایھا الخاطب قد اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق. اے خطیب, تو نے اللہ کی رضا کے بدلے میں مخلوق کی مرضیوں کو خریدا. کتنا گھاٹے کا سودا کیا.
فقد تبوأ مقعدک من النار، خود کو جہنمی بنا لیا. یہ خسارے کا تم نے سودا کیا. اور اس کے بعد متوجہ ہوئے یزید کی طرف، یا یزید اذن لی حتی ان اسعد علی ہذہ الاعواد، یزید اجازت دو میں بھی لکڑیوں کے اس ڈھیر پر، ممبر نہیں کا، ممبر اہل بیت کی نسبت سے بنتا ہے، نسبت ختم کی جائے تو یہ لکڑیوں کا ڈھیر ہے. علی ہذہ الاعواد، لکڑیوں کے اس ڈھیر پر اجازت دو میں بھی کچھ دیر کے لیے بیٹھوں. وَأَتَكَلَّمُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ، خدا کی باتیں سنو، فیہ رضن، جن میں خدا کی رضا ہے، وَأَجْرًا لِلْحُضَّارِ، حاضرین کے لیے اجر ہے، ثواب ہے، پاداش ہے. اب خطبہ دیا، وقت نہیں کہ میں اس خطبے کی طرف اشارہ کروں. اوتینا بست وفضلنا بسبع، اپنے فضائل بیان کیے، اپنے کمالات بیان کیے، خصوصیات امتیازات کو بیان کیا. 100 سے زیادہ مولے متقیان کے فضائل بیان کیے. کبھی عرض کروں گا. اور جب خطبہ اختتام تک پہنچا، اپنے بابا امام حسین کی شہادت کو بیان کیا، اپنے گریبان کو چاک کیا. یہ ابن عساکر نے لکھا، اہل سنت کے بڑے بڑے مورخین نے لکھا. یہاں تک کہ کوہرام برپا ہوا، لوگ اٹھ کر چلے گئے. جو ہوا آپ کے علم میں، حتیٰ یزید جب اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور امام کا خطبہ رک نہیں رہا تھا اور لوگوں کی گریے کی آواز بلند ہو رہی تھی، کہنے لگا مؤذن اٹھو، آذان دو، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے. یزید اور نماز کے وقت کے لیے فکر مند ہو. لیکن اب امام کے خطبے کو روکنے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا. امام خاموش ہوئے اور جیسے ہی اس جملے پر پہنچا، اشہد ان محمد رسول اللہ، اب پھر یزید کی طرف متوجہ، بتا یہ جو آذان میں جس محمد کا نام لیا جا رہا ہے، یہ تمہارا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ اگر تو کہے کہ تمہارا نانا ہے، یقیناً تو جھوٹ بول رہا ہے. اور اگر میرا نانا ہے اور روئے زمین پر میرے علاوہ اب ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، تو بتا پھر انہی کے بیٹے کے گلے میں رسن کیوں پہنائے، انہی کی بیٹیوں کو بے مخنہ و چادر کیوں کھڑا کیا. اس کے بعد مسجد جامع اموی جو میں نے پڑھا، آپ میں سے جو تشریف لے کے جا چکے، دیکھا اس کی وسعتوں کو، یہ ہزاروں لوگ جو موجود تھے، چند 100 افراد بچ گئے، اور وہ بھی حکومت کے قریبی، اس طرح سے خوشامد کرنے والے. اور اہل شام کی اکثریت مسجد جامع اموی سے اٹھ کر چلی گئی کہ یزید جیسا فاسق اس قابل نہیں کہ اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے. یہ آپ خود سوچیں اور وزن کریں. بنو عباس جنہوں نے بعد میں حکومت سنبھالی ہے 132 ہجری میں، اور 656 ہجری تک 524 سال حکومت کی بنو عباس نے. اور اس سے کئی گنا زیادہ مضبوط حکومت بنو امیہ کی 40 ہجری میں شروع ہوئی، 132 ہجری میں 92 سال مکمل کر کے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. کیا ہوا ہے؟ کس نے بنو امیہ کی حکومت کو ختم کیا؟ علی زین العابدین نے. علی زین العابدین نے تلوار نہیں اٹھائی، لیکن بنو امیہ کو لوگوں کے معیار اور اس طرح درجہ اعتبار سے گرایا کہ خود بنو امیہ اتنے منفور قرار پائے. 7 طرق اختیار کیے امام سجاد نے. بظاہر انسان کہتا ہے کہ شاید یہ 35 سال 1 سال قید میں گزارا، 34 سال سکوت میں. نہیں، ان 34 سالوں میں امام سجاد نے کیا کیا؟ غیر مسلم محققین، بس میں ایک جملہ عرض کروں اور پھر بارگاہ امام صادق تک پہنچوں. یہاں تک کہ ایڈوارڈو یہودیوں نسل جس کا تعلق اٹلی سے تھا، یہ دنیا کے متمول ترین افراد میں سے ایک. یہ ایڈوارڈو جو اسلام کے اوپر تحقیق کر رہے تھے، یہودی تھے اور پی ایچ ڈی کر رہے تھے. اس اثناء میں ایران میں اسلامی انقلاب آیا. تو اس سے پہلے یہ تشیع کی طرف متوجہ نہیں تھے، باقی عرب ملکوں میں جا چکے تھے. لیکن جب انقلاب آیا، شور اٹھا، تو انہوں نے ایران کا سفر کیا اور ایران جا کر خمینی بت شکن سے ملاقات کی. یہ آدھے گھنٹے کی ملاقات آن دی ریکارڈ ہے. ملاقات کی اور پھر رخصت ہوئے، چلے گئے. دوبارہ پھر آئے. جب دوبارہ آئے تو خمینی بت شکن کی رحلت ہو چکی تھی اور سید علی خامنائی قیادت کر رہے تھے.
آپ ویڈیوز دیکھیں، تصاویر دیکھیں، ان کے پیچھے نماز جمعہ پڑھ رہے ہیں. کیا ہوا؟ اسلام قبول کیا. کس نے؟ ایڈوارڈو نے. دنیا کا متمول ترین فرد، فیٹ کمپنی، اس طرح کی اور 20 کمپنیوں کا اکلوتا مالک یہ ایڈوارڈو. جناب علی اکبر ولایتی جو ایران کے وزیر خارجہ تھے، وہ کہتے ہیں میں نے ملاقات کی، پوچھا کہ یہودی تو بہت متعصب ہوتے ہیں، باقی کوئی فرد اپنا آبائی عقیدہ چھوڑ دے، نظریہ چھوڑ دے، یہ بات سمجھ میں آتی، لیکن یہودی عام طور پر وہ اپنا دین نہیں چھوڑتے. عیسائی چھوڑ دیتے ہیں، باقی ادیان و مذاہب کے افراد اپنا دین چھوڑ دیتے ہیں، نظریے سے دستبردار ہو جاتے ہیں. آپ کیوں کر یہودیت کو چھوڑ کر اسلام کو قبول کیا، تشیع کو قبول کیا؟ کہا میں مجبور ہو گیا. تو کیسی مجبور؟ کہا آدھے گھنٹے کی ملاقات میں خمینی بت شکن نے میرے گرد ایک ایسی ٹرائنگل کھینچ دی، مثلث، کہ میں کوشش کے باوجود اس سے باہر نہ نکل سکا. کہ کون سی مثلث؟ کہ آدھا گھنٹہ مجھ سے بات کی، میرے چند سوالوں کے جواب دیے اور مجھے رخصت کرتے ہوئے 3 کتابیں دی. کہا سنجیدہ ہو، واقعی اسلام کو پڑھنا چاہتے ہو، سمجھنا چاہتے ہو، یہ 3 کتابیں پڑھ لو تو ہمیں اسلام سمجھ میں آ جائے گا. چوتھی کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں. پہلی کتاب قرآن، دوسری کتاب نہج البلاغہ، تیسری کتاب صحیفہ سجادیہ. قرآن سے متعلق کیا کہا؟ بہت خوبصورت جملے ایڈوارڈو کے. نہج البلاغہ سے متعلق کیا کہا؟ قیمتی جملے. اور صحیفہ سجادیہ سے متعلق کیا کہا؟ کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا، یہ انسان جس کا نام علی بن حسین ہے، یہ اس کائنات کا سب سے بڑا ماہر نفسیات ہے. یہاں تک کہ یہ اپنے خدا سے یوں بات کرتا ہے، اس طرح سے دعا مانگتا ہے، ایسے اپنی باتیں منواتا ہے کہ اپنے خدا کے پاس بھی انکار کا راستہ نہیں چھوڑتا. شب قدر میں دیکھیے آپ، ابھی شوال ہے، کچھ دن پہلے، چند ہفتے پہلے ماہ مبارک رمضان میں یہ 3 راتیں جو آپ نے جاگ کے گزاری، کوئی اپنے اعمال شب قدر کا آغاز غسل سے کرتا ہے، کوئی نوافل سے، کوئی صدقہ دے کے، کوئی دعا سے، کوئی تلاوت سے. امام سجاد شب قدر کی مناجات کا آغاز کیسے کرتے تھے؟ اپنے تمام غلاموں کو جمع کرتے، تمام کنیزوں کو اکٹھا کرتے. اور آپ جانتے ہیں کہ تمام ائمہ میں سے بشمول پیمبر گرامی اسلام، امام عسکری تک، پیمبر سے لے کر ان تمام شخصیات نے مل کر اپنی ساری زندگی اتنے غلام نہیں خریدے جتنے غلام صرف امام سجاد نے خریدے. یہ کیا ہے؟ یہ امامت ہے. یہ امامت ہے. کیا کیا؟ غلام خریدتے اور 1 سال سے زیادہ کبھی کسی غلام کو اپنے پاس نہیں رکھنے تھے. سال سے پہلے اس کو آزاد کر دیتے. اور کب آزاد کرتے؟ شب قدر. تمام غلاموں کو جمع کرتے. یہ جو ایڈوارڈو نے کہا، یوں مانگتے ہیں کہ خدا کے پاس بھی انکار کا راستہ نہیں چھوڑتے. سارے غلاموں کو جمع کرنے کے بعد جب سب اکٹھے ہو جاتے، ایک رجسٹر کھولتے اور ایک ایک کا نام لے کر کہتے بتاؤ فلاں دن فلاں موقع پر تم نے میری حکم عدولی کی تھی یا نہیں کی تھی. وہ بھولا ہوا جیسے امام یاد کراتے شرمندہ ہوتا اور گھبراتا کہ اب شاید امام ناراض ہو جائے. اعتراف لینے کے بعد دوسرے سے، تیسرے سے، چوتھے سے، ہر ایک سے اس کی غلطی کا اعتراف لیتے اور اب سب پریشان ہوتے اور پشیمان ہوتے. نہیں معلوم امام ناراض ہو جائیں گے، بات کرنا چھوڑ دیں گے، کیا کریں گے. یہاں تک کہ سب غلاموں سے، کنیزوں سے اعتراف لینے کے بعد امام اس رجسٹر کو بند کرتے، فرماتے جاؤ آج کی شب میں نے تم سب کو معاف کیا. اور پھر فرماتے جاؤ آج کی شب میں نے تم سب کو آزاد کیا. اور پھر تیسرا کام، درہم و دینار کی تھیلیاں ایک بڑے تشت میں رکھ کر دروازے کے پاس کھڑے ہو جاتے. ہر غلام کو اگر وہ رکنا چاہتا فرماتے نہیں، آپ جاؤ
تاکہ دوسرے آپ کی جگہ آ سکیں. اور رخصت کرتے ہوئے درہم و دینار کی تھیلی دے کر عزت سے رخصت کرتے کہ اب کسی اور انسان کی غلامی اختیار نہ کرنا. جاؤ اپنی باوقار زندگی کا آغاز کرو، اپنی باعزت زندگی کا آغاز کرو. یہاں تک کہ تمام غلاموں کو، تمام کنیزوں کو رخصت کرنے کے بعد جب حجرہ خالی ہو جاتا، دروازے کو بند کرتے، جائے نماز پر تشریف لاتے، ہاتھ اٹھا کر اس جملے سے اپنی مناجات شب قدر کا آغاز کرتے: پروردگار دیکھ، میں نے بندہ ہوتے ہوئے اپنے سارے غلاموں کو معاف کر دیا، کیا تو اللہ ہوتے ہوئے اپنے اس ایک غلام کو معاف نہیں کرے گا؟ یہ ایڈوارڈو نے کہا. یوں مانگتے ہیں یہ سلیقہ، یہ 54 دعائیں معرفت کا بار سخار. بظاہر غلام خرید رہے تھے اور دشمن جب اتنی پابندی کہ مدینے کا گورنر جاسوس چھوڑے ہوئے تھے کہ اگر کوئی ایک لمحے بھی سید سجاد کے پاس روکے تو اسے بلا کر اس کی تفتیش کرو. کیا بات کر رہے تھے؟ کہیں حکومت کے خلاف، بنو امیہ کے خلاف تو کچھ نہیں کہہ رہے تھے. اتنی شدت کے باوجود امام نے کیا کیا؟ غلام خریدتے. وہ سمجھتے شاید ثواب کے لیے غلام خریدتے ہیں، کاموں کے لیے، پھر آزاد کر دیتے ہیں. بظاہر غلام خریدتے تھے، بباطن شاگرد اکٹھے کرتے تھے اور پورا سال اپنے عمل سے، سیرت سے، کردار سے ان کی تربیت کرتے. اور پھر جب وہ پیغام کربلا، پیغام عاشورہ کے حامل بن جاتے، پھر انہیں مختلف اکناف میں، 4 دانگ عالم میں، پورے خطوں میں پھیلا دیتے. یوں کربلا عام ہو رہی تھی. نتیجتاً بنو امیہ کے خلاف نفرت بڑھ رہی تھی اور عاشورہ کا پیغام پھیل رہا تھا. یہ وہ اثر ہے کہ بنو امیہ کی مضبوط ترین حکومت کمزور ہوتی چلی گئی. امام سجاد دیکھ رہے تھے یہ وہ جہاد ہے. اور پھر دوسری جانب اب آپ دیکھیے، یہاں تک کہ بنو امیہ کی کل حکومت 24 سال آل سفیان نے حکومت کی. اور اس کے بعد کتنے سال آل مروان نے حکومت کی؟ 64 سے لے کر 132 تک چلے جائے. یزید اور یزید کے باپ کی کل حکومت 24 سال ہے. پوتوں کو ملائیں کچھ دن، وہی 24 سال. پھر مروان اور آل مروان کی، مروان نے کتنی حکومت کی؟ 9 مہینے. جب عمار یاسر کو مولا متقیان عمار یاسر کے ہمراہ جناب ابو ذر غفاری کو بدرکہ کرنے کے لیے آئے، جبکہ خلیفہ سوم کی طرف سے کہا گیا کہ کوئی خدا حافظ کرنے کے لیے نہیں جا سکتا ابو ذر کو، لیکن مولا متقیان امام حسن، امام حسین ابو ذر کے بدرکہ کرنے کے لیے. اور چوتھی شخصیت عمار یاسر خدا حافظ کہنے کے لیے جب مدینے کی سرحد پہ آئے، مروان سپاہیوں کے ساتھ کھڑا تھا. کہا آپ نے حکم خلیفہ نہیں سنا؟ کہ خلیفہ نے کیا کہا؟ کوئی ابو ذر کو خدا حافظ کہنے نہیں آئے گا. اور جب جناب ابو ذر کو مدینے سے ہمیشہ کے لیے باہر نکال دیا گیا کہ مدینے میں قدم نہیں رکھ سکتے، ربضہ کے سارا میں بھوکے پیاسے شہید ہو، تو کہا کہ کوئی نہیں آئے گا. مولا متقیان نے الٹے ہاتھ جواب نہیں دیا. جب مروان بن حکم نے یہ گستاخی کی، جواب نہیں دیا، الٹے ہاتھ سے ایک تھپڑ مروان بن حکم کے چہرے پر مارا. یہ گھوڑے سے گرا، چہرہ مڑا، جب تک زندہ رہا اس کا چہرہ بائیں کندھے کی جانب مڑا، سیدھا نہیں دیکھ سکتا تھا. اور جب یہ گرا تو مولا متقیان نے ایک جملہ فرمایا، کہا کہ یہ اتنی دیر حکومت کرے گا جتنی دیر ایک کتا چھینکنے کے بعد اپنی چھینک کو زبان سے صاف کرتا ہے. عمار یاسر نے عرض کیا امیر المومنین 1 سال؟ فرمایا نہیں، 1 سال سے کم. تو 9 مہینے حکومت کی مروان بن حکم نے. اور دوسرا جملہ جو اہل سنت مورخین نے لکھا، مولا متقیان نے فرمایا اس کی موت کے بعد جب یہ اپنی بیوی کے ہاتھوں مرے گا تو اس کا بڑا بیٹا 20 سال سے زیادہ حکومت کرے گا. کون؟ عبد الملک بن مروان. عبد الملک بن مروان نے 64 سے لے کر 86 ہجری تک 22 سال حکومت کی. 22 سال. اب 86 ہجری میں یہ ساری تمہید تھی. یہاں سے میں امام صادق کی سیرت کی طرف، یہ تاکہ وہ بات کے مطالب سمجھے جا سکے. 86 ہجری میں عبد الملک کی موت ہوتی اور 83 ہجری میں امام صادق علیہ اعلیٰ فتحت و ثنا کے نور کو پروردگار نے اس دنیا میں بھیجا. اور
عبد الملک کی موت کے وقت امام کی عمر 3 سال تھی، اور اپنی زندگی کے آخری ایام میں عبد الملک کے یہاں ایک قدری مناظر آیا اور آ کر اس نے چیلنج دیا کہ میرے مخصوص نظریات ہیں، عقائد ہیں، افکار ہیں، تم علماء کو بلاؤ، محدثین کو بلاؤ، فقہا کو بلاؤ، آئیں قرآن و سنت سے ان کا رد پیش کر سکیں، اور اگر وہ رد پیش نہ کر سکیں تو تم پر واجب ہے کہ تم میرے ان نظریات، عقائد، افکار کو اسلامی دنیا میں جاری کرو۔ یہاں تک کہ شام سے، اطراف کی آبادیوں سے بڑے بڑے علماء کو لایا گیا مناظرے کے لیے، لیکن ہر ایک نے شکست کا اعتراف کیا۔ جب کوئی نہ بچا تو اب عبد الملک بن مروان نے امام سجاد کو خط لکھا، اے علی بن حسین، اسلام کی تعلیمات معرض خطر میں، تمام کے تمام علماء، محدث شکست کا اعتراف کر چکے، اب آپ فرزند رسول ہیں، امام ہیں، آپ کا فریضہ ہے، آئیں دین کا تحفظ کریں۔ امام کی شہادت 95 میں ہو رہی ہے، یہ 86 ہجری کا آخری حصہ ہے، عمر مبارک 48 سال ہے۔ کیا امام سجاد گئے؟ نہیں گئے، بیٹے کو بھیج دیں، امام محمد باقر کو بھیج دیں، بھیجا؟ نہیں بھیجا۔ امام محمد باقر کی عمر 29 سال، خود کی عمر 48 سال، نہ خود گئے نہ بیٹے کو بھیجا۔ کسے بھیجا؟ 2.5 سال کے پوتے امام جعفر صادق کو ایک غلام کے ہمراہ مدینہ سے شام روانہ کیا۔ یہ طولانی ترین سفر کیوں؟ اس لیے کہ یہ امام علی زین العابدین ہے، یہ امامت ہے۔ امام دیکھ رہے ہیں کہ جو میں کر کے جا رہا ہوں، بنو امیہ کی حکومت ان قریب نابود ہو جائے گی، اور اب ایسا مرحلہ آنے والا ہے، ایسی فرصت آنے والی ہے جس میں مکتب اہل بیت کو متعارف کروایا جا سکتا ہے، جس میں مکتب اہل بیت کو پہچانوایا جا سکتا ہے۔ تو جس نے پہچانوانا ہے اس کو پہچانوانے کے لیے، اس کے تعارف کے لیے نہ خود گئے نہ بیٹے کو بھیجا، 2.5 سال کے پوتے کو بھیجا۔ بظاہر یہ بات عجیب لگتی ہے، لیکن بباطن امام چہارم صادق آل محمد کو مؤسس مکتب اہل بیت کا تعارف کروانے کے لیے روانہ کیا۔ گئے عبد الملک کے دربار میں، حیرت سے پوچھنے لگا یہ بچہ کون ہے؟ کہ یہ علی کا پوتا ہے۔ کہ یہاں کیا کر رہے؟ کہ وہ خود نہیں آئے، مناظرے کے لیے بھیجا۔ کہ تعجب ہے، سارے مفتی محدث شکست قبول کر کے جا چکے، یہ بچہ کیا بات کرے گا؟ کہا امام نے فرمایا مجھے موقع دو، تمہیں مایوسی نہیں ہوگی۔ اس مناظر نے جب یہ باہمی گفتگو سنی تو ہنسنے لگا۔ کہا اب محدث ختم ہو گئے، علماء دانشور ختم ہو گئے، چھوٹے بچوں کو لے کے آ رہے، بھلا یہ 2-2.5 برس کا بچہ اس قابل ہے کہ میں اس سے بات کروں؟ حضرت نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا اتراؤ نہیں، غرور علمی میں مبتلا نہ ہو، تمہیں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا، جو سوال پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، جعفر صادق تمہیں تمہارے ہر سوال کا جواب دے۔ کہا اتنا پر اعتماد لہجہ، بتائیں میرا پہلا سوال جس کا اب تک کوئی مسلمان دانشور جواب نہیں دے سکا، وہ میرا عقیدہ کہ اللہ کو بندے کے کسی بھی عمل میں دخل، تصرف، مداخلت کا حق حاصل نہیں ہے۔ امام نے فرمایا یہ عقیدہ ہے تمہارا؟ کہاں؟ کہاں سے؟ کہ قرآن سے۔ فرمایا پھر قرآن جانتے ہو؟ کہ حافظ کل قرآن۔ فرمایا سورہ فاتحہ پڑھو۔ کہ بسم اللہ الرحمن، یہ سورہ برہان، تفسیر برہان پہلی جلد صفحہ نمبر 33، اور باقی حدیث اور تاریخ کی بڑی کتابوں میں، منتہی الاعمال میں، بہار میں، سفینۃ البحار میں یہ واقعہ درج ہے۔ میں اختصار سے عرض کر کے آگے بڑھوں، یہاں تک کہ امام نے کہا پڑھو۔ اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آگے پڑھنے لگا، آگے بڑھنے لگا۔ فرمایا رکو، ٹھہرو۔ کہ کیوں؟ سورہ مکمل کرنے دیجیے۔ فرمایا ضرورت نہیں ہے، بس اتنا بتاؤ، جب تمہارے عقیدے کے مطابق اللہ کو بندے کے کسی بھی عمل، فعل، کام میں دخل، تصرف، مداخلت کا حق حاصل نہیں، تو پھر ایاک نستعین کہہ کر اللہ کو خود مداخلت کے لیے کیوں دعوت دے رہے ہو؟ خود کیوں دعوت دے رہے ہو، بلا رہے ہو خدا کو مداخلت کے لیے؟ ہل کر رہ گیا، آگے بڑھا، ہاتھ چومے، کہ یقین ہو گیا جو پہلے آئے تھے وہ اور تھے اور جو اب آیا ہے وہ اور ہے۔ اور پھر کہا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کون سے خاندان میں قرار دے۔
یہ امام جعفر صادق علیہ آلاف و تیت و ثنا 3 دن قیام پذیر رہے شام میں، اور 3 دن تک افاضل علماء محدث آ کر امام سے سوالات کرتے رہے، اور امام مسلسل 3 دن ان کے سوالوں کے جواب دیتے رہے۔ امام جعفر صادق شاگرد خدا، مدرسہ الہیہ کے فارغ التحصیل، اس لیے جب امام محمد باقر کی وفات ہوئی اور آپ کی امامت کا آغاز ہوا، پہلے دن ابو رافع امام کا صحابی، امام پنجم کا صحابی آیا، بیٹھا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ کو آپ کے بابا کی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ کون عظیم انسان؟ محمد باقر، کہ اپنی زندگی میں جب بھی پیغمبر کی کوئی حدیث نقل کرتے تھے کسی کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ آپ سے سند پوچھے، براہ راست خود سے پیغمبر اسلام کا نام لے کر ان کی حدیث کو بیان کرتے تھے۔ اب دوبارہ کائنات ایسے انسان کو نہیں دیکھ پائے گی، کوئی اور حدیث نقل کرے لوگ اسے سند پوچھیں گے کس سے سنی، لیکن جب وہ بیان کرتے تھے براہ راست رسول اللہ سے نقل کرتے تھے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا، لیکن کبھی پوری زندگی میں کسی نے ان سے نہیں پوچھا۔ اور اس کے بعد اب کائنات میں ایسا کوئی فرد نہیں آئے گا، یہ سننا تھا۔ امام صادق کے چہرے پر جلال آیا، اسی وقت ہوئی بیٹھے بیٹھے فرمایا اللہ نے یہ فرمایا، براہ راست کلام خدا کو بیان کیا۔ کون؟ مدرسہ الہیہ کا فارغ التحصیل، اسے اصول کافی میں ابو جعفر یعقوب کلینی نے بیان کیا۔ یہ امام کی زندگی کے 31 سال 8 مہینے 20 دن نائب امام کی حیثیت سے، اور پھر اس کے بعد 33 سال اور 10 مہینے 18 دن جو امامت کی۔ خود کس مرحلے میں یہ سمجھنا ناگزیر ہے۔ میں کل امام کی شخصیت کے کچھ مناظرات اور اہم پہلو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، لیکن یہ سمجھنا ناگزیر ہے کہ امام نے کن حالات میں امامت کی ذمہ داریوں کا آغاز کیا۔ ایک طرف آپ کے سگے چچا جناب زید بن علی بن حسین، جنہیں اتنی بے دردی سے شہید کیا گیا کہ شہادت کے بعد آپ کی لاش کو جلا دیا گیا، اور جلانے کے بعد راکھ کو دریا میں بہا دیا گیا۔ یہ جو بعض زائرین جاتے ہیں سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں پر جناب زید کی قبر ہے، نہیں، وہ قبر نہیں ہے، زری بنی ہوئی ہے، لیکن یہ وہ مقام ہے جس جگہ امام کو جلایا گیا تھا۔ اس کے ساتھ لوگوں چاروں طرف سے شور اٹھا، لیکن امام صادق خاموش ہے۔ دوسری جانب محمد نفس زکیہ اور ان کے بھائی ابراہیم، یہ دونوں بیٹے عبداللہ محض کے، عبداللہ محض فرزند حسن مصنع کے، حسن مصنع بیٹے حسن مجتبیٰ کے۔ جب ان دو نے حکومت کے خلاف قیام کیا تو رائے عامہ اتنی ہموار تھی ان دو بھائیوں کے حق میں کہ امام مالک ابن انس اور نعمان بن ثابت ابو حنیفہ ہر دو نے ان کی مدد کے وجوب کا فتویٰ دیا کہ جو ان کی نصرت نہیں کرے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں گنہگار ہے۔ اس کے باوجود جس ہستی کو سب سے زیادہ تعلق ہے، رشتہ ہے امام صادق، ایک لفظ نہیں کہا، سکوت اختیار کی۔ تیسری جانب اولاد امام حسن مجتبیٰ کے تمام گھروں کو مدینے میں جلا دیا گیا، پھر گرا دیا گیا، اور انہیں بے کجاوا اونٹوں پر، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق، ہاتھوں میں رسیاں پہنا کر مدینے سے باہر نکال دیا گیا، شہر بدر کر دیا گیا۔ امام صادق اتنا روئے، اتنے بیمار پڑے کہ پھر 20 دن تک گھر سے چل کر مسجد نبوی تک نہ جا سکے۔ اس کے باوجود اپنی زبان سے ایک جملہ نہیں کہا۔ چوتھی جانب ابو سلمہ خلال، عراق میں بنو امیہ کے مروان حمار کو قتل کروایا، پورے عراق کی حکومت سنبھال لی، اور پھر امام صادق کو خط بھیجا، قاصد روانہ کیا مدینہ۔ رات کا وقت امام صادق مسجد نبوی میں قبر رسول کے قریب بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور خط بھیجا، فرزند رسول عراق کو میں نے بنو امیہ کے وجود سے پاک کر دیا، آئیں حکومت سنبھالیں۔ امام نے خط پڑھا، ایک طرف رکھا، پھر تلاوت میں لگ گئے۔ 2-3 گھنٹے گزر گئے، یہاں تک کہ قاصد نے کہا فرزند رسول مجھے دیر ہو رہی ہے، خط کا جواب دیجئے تاکہ میں واپس جاؤں۔ کیا کیوں؟ کہ ابو سلمہ نے کہہ کے بھیجا کہ جلد واپس آنا اور خط کا جواب لے کر آنا۔ فرمایا خط کا جواب چاہیے؟ کہاں چاہیے۔ امام جس چراغ کی روشنی میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اس خط کو اٹھایا اور اس لو کے سپرد کیا۔ جب سارا خط جل کر راکھ ہو گیا فرمایا جاؤ ابو سلمہ خلال سے کہنا جعفر صادق کہہ رہے تھے کہ میرے پاس تمہارے خط کا اس کے علاوہ اور کوئی جواب نہیں۔ ایران سے ابو مسلم خراسانی نے ایسے ہی خط لکھا
فرزند رسول میں نے بنو امیہ کی حکومت کو ختم کر دیا، آئیں ایران منتظر ہے، حکومت سنبھالیں۔ امام نے ایسا جواب دیا، کیوں؟ اس لیے کہ پچھلے 92 سالوں میں اگر آپ عمر ابن عبدالعزیز کے 30 مہینے نکال دیں، 2.5 سال 99 ہجری سے لے کر 101 ہجری تک، باقی 90 سالوں میں بنو امیہ نے دین کی روح کو سلب کر لیا تھا۔ جو تحریفات اور جو بدعات اور جو خرافات بنام دین میں شامل کی گئی اور قرآن کی بنیادی اصولوں اور تعلیمات کو جس طرح سے سلب کیا گیا، اب حکومت مسئلے کا حل نہیں، اب اثر نو دین اسلام سے لوگوں کو آشنا کرنا تھا۔ اور اب امام نے وہ مسند سجائی اور دنیا کی اس عدیم النظیر بے مثال یونیورسٹی کا آغاز کیا، اور پھر اپنے بابا کے چھوڑے ہوئے 11 شاگردوں سے جس یونیورسٹی کا قیام کیا، جو بڑھتے بڑھتے 4000 شاگردوں تک پہنچی۔ آج کی متمدن مہذب مثقف دنیا میں بڑی بڑی یونیورسٹیاں، درسگاہیں، آکسفورڈ، کیمبرج، کیلیفورنیا، ہارورڈ اور بڑی بڑی یونیورسٹیاں، لیکن دنیا کی کسی یونیورسٹی میں تمام علوم کی تدریس نہیں ہوتی ہے۔ کچھ علوم پڑھائے جاتے ہیں، کچھ علوم دوسری یونیورسٹیز میں۔ چشم فلک نے یہ منظر پہلی مرتبہ دیکھا، تمام کے تمام علوم جس شخصیت کی درسگاہ میں پڑھائے جا رہے تھے وہ صادق آل محمد۔ شروع میں اگر کوئی دانشور آتا، منکر خدا یا خود خدا ہونے کا مدعی، نبوت کا دعوے دار یا نبوت کا منکر، معاد کا منکر، امامت و ولایت کا مدعی، یا دین کے کسی بھی مسئلے میں بحث کے لیے امام خود اس سے گفتگو کرتے تھے، بحث کرتے تھے، مناظرہ کرتے تھے، لیکن پھر اپنی ان شخصیتوں کو تراشتے رہے، تیار کرتے رہے۔ مختلف علوم میں کتنی وزنی شخصیتوں کو تیار کیا۔ مجھ سے میرے عزیز کہہ رہے تھے میں حشام بن حکم سے متعلق بات کروں۔ حشام بن حکم جو جوانی میں معرفت کا باہر ذخار تھے، جن کو مناظروں کے لیے خود امام روانہ کرتے تھے مختلف شہروں میں، مختلف ملکوں میں۔ میں کل کی گفتگو میں ان کی شخصیت سے متعلق ہر شخص کو، ہر فرد کو امام نے کس بام عروج تک پہنچایا۔ علوم قرآن میں، تفسیر قرآن میں جناب حمران جیسی شخصیت کو تراشا، لغت ادبیات میں ابان بن تغلب کو، حکمت اور فلسفہ میں حشام بن حکم کو، علم کلام، اصول دین اور معارف میں جناب مومن طاق جیسی شخصیت کو تیار کیا۔ اسی طرح سے فقہ میں، احکام میں کتاب الطہارت سے لے کر کتاب الدیات تک جو 56 فقہ کی کتابیں جن میں لاکھوں احکام بیان ہوئے، ان میں زرارہ بن آیون جیسی شخصیت کو تیار کیا۔ ابو بصیر کو علوم حدیث سکھا۔ اسی طرح سے جابر بن حیان کو علم کیمیا کی تعلیم دی، جسے آج دنیا بابا کیمیا کہتی ہے، فادر آف کیمسٹری۔ جابر بن حیان امام کے 4000 شاگردوں میں سے ایک شاگرد، اور انہوں نے 400 کتابیں لکھی اپنی زندگی میں، اور اپنی ایک کتاب کے شروع میں یہ تاریخی جملہ کا جابر بن حیان بابا کیمیا، فادر آف کیمسٹری نے کہ قیامت تک آنے والا کوئی ایک دانشور میرے کسی بھی نظریے کو رد نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں امام جعفر صادق کا شاگرد۔ میں شرمندہ ہوں کہ وقت تمام ہوا، تو میں آخری جملہ عرض کر کے کل یہیں سے امام صادق کی سیرت کو، آپ کی شہادت تک میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور کل کچھ زیادہ وقت بیان کریں گے تاکہ کچھ اہم پہلو بیان ہو سکے۔ یہاں تک کہ شروع میں اگر کوئی مناظرے کے لیے آتا، امام خود مناظرہ کرتے کسی بھی موضوع سے متعلق، لیکن ایسی شخصیتوں کو تراشنے کے بعد، تیار کرنے کے بعد، اب اگر کوئی مناظرے کے لیے آتا، امام پوچھتے بتاؤ کس علم میں بات کرنا چاہتے ہو؟ کہتا قرآن میں، فرماتے حمران سے بات کرو۔ اگر کہتا ادبیات میں، فرماتے ابان بن تغلب سے بات کرو۔ اگر کہتا کہ فقہ میں، فرماتے زرارہ سے بات کرو۔ اگر کہتا علوم حدیث میں، فرماتے ابو بصیر سے بات کرو۔ اگر کہتا توحید اور کلام میں، امام فرماتے مومن طاق سے بات کرو۔ اگر کہتا حکمت و فلسفہ میں، امام فرماتے حشام بن حکم سے بات کرو۔ اگر اصرار کرتا کہ نہیں میں تو آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، فرماتے ان سے گفتگو کرو، ان سے بحث کرو، ان سے مناظرہ کرو، اس لیے کہ اگر تم نے ان میں سے کسی ایک کو شکست دے دی تو سمجھ لینا کہ تم نے جعفر صادق کو شکست دی۔ مرید پرور نہیں تھے، شخصیت پرور تھے۔ اتنی بڑی بڑی شخصیتوں کو تراشا، تیار کیا اس بام عروج پر، اور جہاں باقی کام انجام دیے وہاں امام تمام ائمہ میں سے امام صادق وہ امام ہے
جنہوں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کربلا کا سفر کیا، کوفہ کا سفر کیا، سامرہ کا سفر کیا، کاظمین کا سفر کیا، ان مقامات پر خود چل کر جاتے تھے، کئی دن رکتے تھے، لوگوں کو آداب زیارت سکھاتے تھے۔ میرے جد حسین کی زیارت کے آداب کیا؟ یہ زیارت وارثہ، یہ باقی زیارتیں، یہ دعائیں جو الاقبال میں سید ابن طاؤس نے، مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے، باقی جو دعا و مناجات کی کتابیں، یہ آداب زیارت، یہ تمام زیارات کس ہستی کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں؟ امام صادق کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں۔ مجلس عزا کا باقاعدہ آغاز امام صادق کی عہد امامت میں ہوا۔ کبھی خود مصائب بیان کرتے تھے، کبھی کسی مرثیہ خان کو بلاتے تھے۔ ایک مرتبہ، میں کل امام کی شہادت بیان کروں گا، آج صرف تکمیل مجلس کے لیے 2 جملے۔ ایک مرتبہ حضرت تشریف فرما تھے، ابو بصیر نے عرض کیا، فرزند رسول یہ بتائیے کہ ایک باپ کے لیے اس کی زندگی میں سب سے حسین لمحہ کون سا ہوتا ہے، سب سے خوبصورت لمحہ کون سا ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا، جب اس کا بیٹا اتنا بڑا ہو جائے، اس کا قد اتنا بلند ہو جائے کہ وہ باپ کے قد کے برابر ہو جائے۔ یہ ایک باپ کے لیے زندگی کا حسین ترین لمحہ ہوتا ہے۔ کہ فرزند رسول یہ بتائیے ایک باپ کے لیے زندگی میں سب سے زیادہ دکھ اور تکلیف کا مرحلہ کون سا ہوتا ہے؟ فرمایا، جب اسی باپ کو اپنے اسی جوان سال بیٹے کی لاش اٹھانی پڑی اور پھر رخ کیا کربلا کی طرف اور کہا، ہائے میرے دادا حسین، آپ نے اپنے جوان سال بیٹے علی اکبر کی لاش کو کیسے اٹھایا ہو؟ تکمیل مجلس کے لیے صرف ایک جملہ میں عرض کرتا ہوں، تمام شہیدوں میں سے مشکل ترین ودا شبیہ رسول اللہ جناب علی اکبر کا تھا۔ اتنا کوہرام برپا ہوا خیام میں، یہاں تک کہ سید سجاد بیماری کی حالت میں اٹھ کر آئے، اے شبیہ رسول اللہ مجھ سے ملتے ہوئے جائیے۔ اور پھر جب خیام سے باہر آئے، امام حسین نے رخصت کیا، وہ جملے گئے جو کربلا کی کسی دوسرے شہید کے لیے نہیں فرمائے۔ رخصت کیا، فرمایا، یا بنیا محلن محلہ، بیٹا علی اکبر ذرا آہستہ آہستہ چل، بیٹا علی اکبر جاتے ہوئے مڑ مڑ کر میری طرف دیکھتے ہوئے جانا۔ یہاں تک کہ علی اکبر کی سواری چلی، چند قدم طے کیے، ایک آواز سنی، مڑ کر دیکھا، عجیب قیامت کا منظر تھا، حسین اوندھے منہ کربلا کی زمین پر۔ نیچے اترے گھوڑے سے، آگے بڑھے، بابا کو اٹھایا، عرض کیا، آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے، پھر یہ حال کیوں ہے؟ فرمایا، اے کاش آپ کا آپ کے جیسا بیٹا ہوتا۔ یہ رخصت کرتے ہوئے حسین کی حالت ہے۔ اور جب آخری سلام کیا، جب آپ کے سر اقدس پر گرز لگا اور آپ کے سینے میں نیزہ پیوست کیا گیا، اور جب خود کو زینے فرس پر سنبھال نہیں پائے تھے اور کہا، بابا اپنے بیٹے کا آخری سلام قبول کیجئے، 72 کی لاشیں اٹھانے والے حسین، جب علی اکبر نے آواز دی تو حسین کبھی ادھر گرتے کبھی ادھر گرتے، فرماتے، علی اکبر مجھے آواز دو کہ تمہاری آواز کے سہارے تمہاری لاش تک آ جاؤ۔ علی اکبر مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ یہاں تک کہ پھر بیٹی کی لاش اٹھائی نہیں گئی، نہیں اٹھا سکے۔ 72 کی لاشیں اٹھانے والے حسین علی اکبر کی لاش نہیں اٹھا سکے۔ اور جب ثانی زہرا نے خیمے کے دروازے سے یہ منظر دیکھا کہ آج میرے بھائی سے بیٹے کی لاش نہیں اٹھائی جائے گی، تو بنو ہاشم کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کیا، جاؤ امام وقت کی نصرت کرو۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے دوڑے دوڑے میدان کربلا میں پہنچے، واہ علیہ، واہ محمدہ، واہ حسینہ، سب پہنچے، سب نے مل کر علی اکبر کی لاش کو اٹھایا۔ حسین پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، علی اکبر کی لاش کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ حالت کیا ہے؟ امامہ گلے میں، دونوں ہاتھوں سے ماتم کر رہے ہیں اور نوحہ پڑھ رہے ہیں، یا بنیا علی الدنیا بعدک الافا، بیٹا علی اکبر تیرے بعد اس زندگانی دنیا پر خاک، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار بحق امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحید والثناء ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس عبادت کے لیے اپنی بارگاہ سے اجر عظیم قرار دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما
والدین کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دوست احباب بہن بھائیوں کے عزیزوں کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو نعمت تقوی عطا فرما، ہمیں قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار امام زمانہ کے سپاہیوں کی حفاظت فرما، ہمیں بھی آقا کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار وقت کی یزیدیت، امریکہ، اسرائیل، ان کے حواریوں کو نیست و نابود فرما۔ ایران، لبنان، پروردگار یمن کے مومنین کو اور دنیا بھر میں حق کی نصرت کے لیے جتنے بھی مجاہدین مصروف جہاد ہیں سب کو فتح و نصرت و کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ آقا امام زمانہ کے سپاہیوں کی حفاظت فرما، ہمیں بھی امام کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ جملہ مومنین، مومنات، شہداء اسلام، ایسے مومنین کے جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں اور جن کی سال ثواب کے لیے مجلس برپا کی گئی ہے، سب کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیجیے۔